نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بقر عید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو جو دن ہوتا ہے اس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اس کی خاص اہمیت ہے اور خاص فضیلت ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنے سے اگلے اور پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس دن کا نفل روزہ رکھنا چاہیے اور اطاعت و بندگی میں خاص دلچسپی لینی چاہیے، گناہوں کی معافی اور دارین کی عافیت مانگنی چاہیے۔ البتہ بعض جگہوں پر اس دن کچھ لوگ اپنے اپنے علاقے میں بستی سے باہر میدان میں جمع ہو کر اہل عرفات کی مشابہت اختیار کر کے ذکر و دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل بے اصل بات ہے اور بدعت ہے۔ ایسے امور سے بچنا چاہیے۔ اپنے طور پر روزہ رکھیں، اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کریں، مناجات مانگیں اور یہ امید رکھیں کہ اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت پچھلے سال کے میرے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور آئندہ سال کے جو میرے صغیرہ گناہ ہیں ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور یہاں یہ بات مد نظر رہنی چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ یہ جتنے فضائل گناہوں کی معافی کے ہیں یہ صغیرہ گناہوں کی معافی کے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر کبھی معاف نہیں ہوتے۔ تو جتنی یہ فضیلت ہے یہ ساری چھوٹے گناہوں کے لیے ہے، انجانے میں ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے چھوٹے گناہ جو ہم نے کیے جنہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے وہ معاف ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کے لیے ہمیں اللہ رب العزت سے پکی توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس موقع پر بھی ہم جو روزہ رکھیں تو روزہ رکھ کے بھی ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ یا اللہ آپ نے تو معاف فرمانا ہی ہے، تو آپ جہاں ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے مہربانی فرمائیں ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیں اور ہمارے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں۔ آمین۔